بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نور مصطفیٰ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف منتقل ہوا، پھر ان سے حضرت شیس علیہ السلام کو یہ نور منتقل ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال کا وقت جب قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا اور انہیں آخر وقت میں کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ وہ نصیحتیں، وہ وصیتیں جو باپ اپنے بیٹے کو آخر وقت میں کرتا ہے، وہ اس کی پوری عمر کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں جو تجربات کیے ہوتے ہیں، ان تجربات کی روشنی میں وہ اپنی اولاد کو چاہتا ہے کہ رہنمائی کرے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی جو بڑی طویل تھی، تقریباً 1000 سال، تو اتنی طویل زندگی میں آپ نے جو جو تجربات دیکھے، ان کی روشنی میں اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیتیں فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے شیس، دنیا سے دل نہ لگانا، میں نے جنت سے دل لگایا، میرا یہ کام پسند نہ ہوا اور میں حسرت کے ساتھ بہشت سے نکالا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلی وصیت یہ فرمائی کہ دنیا سے دل نہ لگانا۔ وجہ کیا ہے کہ ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ جنت سے دل لگایا تھا، جب جنت کو چھوڑنا پڑا تو بڑی پریشانی ہوئی۔ تو اسی طرح انسان کہیں سفر میں جاتا ہے تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ وہ یہی ذہن بناتا ہے کہ مجھے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، اور اسی لیے وہ وہاں کی چیزوں سے دل نہیں لگاتا، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ کو مجھے چھوڑنا ہے، اگر دل لگاؤں گا تو پھر چھوڑنا دشوار ہو جائے گا۔ تو اگر ہم دنیا سے دل لگا لیں گے تو پھر ہم موت کو ناپسند کرنے لگیں گے، موت کا خوف ہمارے دل میں بیٹھ جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں دنیا سے دل نہیں لگانا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی نصیحت اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اور ان کے توسط سے تمام اولاد آدم کو ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا، عورتوں کے کہنے پر عمل نہ کرنا۔ میں نے حوا کے کہنے پر عمل کیا اور مصیبت میں مبتلا ہوا۔ تو اس لیے عام طور سے عورتوں کے کہنے پر، کیوں کہ عورت شیطان کی باتوں میں یا شیطانی باتوں میں جلدی آ جاتی ہے، ان کے اندر مرد جیسی دور اندیشی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسے امور میں ہمیں غور کرنا چاہیے اور عورتوں کے کہے پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ آج شادیوں میں آپ دیکھیے،
زیادہ تر اگر کہا جائے اس رسم کو بند کر دیں تو کہتے ہیں عورتیں نہیں مانتی، فلاں رسم کو بند کر دیں کہتے ہیں عورتیں نہیں مانتی. اور یہ بند لفظوں میں اعتراف ہے کہ ہماری عورتوں کے سامنے چلتی نہیں ہے نا. بند لفظوں میں یہی اعتراف کر رہے ہیں، عورتیں نہیں مانتی مطلب ہماری وہاں کوئی چلتی نہیں ہے. تو یہ عورتوں کے کہنے پر عمل کی وجہ سے. ہاں، مشورہ عورت سے بھی کرنا چاہیے. بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں یا بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں عورتوں کو بھی تجربہ ہوتا ہے، تو اس لیے ان سے متعلق جو کام کاج ہیں ان میں ان کا مشورہ لینا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلے میں اپنی بیٹی سے مشورہ لیا تھا. تو روایتیں ایسی ہیں بہت ساری کہ بزرگوں نے بھی عورتوں سے مشورہ لیا ہے. تو بالکل ایسا نہیں ہے کہ ان کو کم درجہ دیا جائے یا بالکل ناعقل ناسمجھ سمجھا جائے، بلکہ یہ ہے کہ کچھ امور ایسے ہیں کہ ان کے کہنے پر عمل نہ کیا جائے. بالخصوص شریعت کے مقابلے میں جو ان کے کام ہیں، شریعت کے خلاف جو ان کے کام ہیں، ان میں بالکل بھی ان کے کہنے پر عمل نہ کیا جائے. کہ شیطان جب مردوں کو نہیں بہکا سکتا تو پھر ادھر سے بہکاتا ہے عورتوں کی طرف سے. تو اس لیے ہمیں بچنا چاہیے. نمبر 3، آپ نے فرمایا کہ اے شیز، کسی کام کو کرنے سے پہلے اس کے انجام کو دیکھ لینا. کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو پہلے ہم غور کریں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور اگر اس نصیحت پہ، اس وصیت پر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ ہم دنیاوی نقصان سے بھی بچ جائیں گے، آخرت کے نقصان سے بھی بچ جائیں گے. جس طریقے سے شراب ہے، اگر آدمی سوچے کہ شراب پینے کا انجام کیا ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا کہ شراب پینے کا انجام کہ اندر سے یہ شراب اسے ختم کر دے گی. شراب پینے کا انجام یہ ہے کہ بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں شراب کو نہیں پی رہا تھا، شراب مجھے پی رہی تھی، اور اندر سے سب کھوکھلا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ بیڈ پر چلا جاتا ہے، بستر پر محتاج، کہ اب اپنی مرضی سے نہ اٹھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے. یہ حالات ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی کام ہم کریں تو دیکھیں کہ دنیا اور آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا. کہیں اس کی وجہ سے میرا کوئی دنیاوی نقصان تو نہیں ہے، کہیں اس کی وجہ سے میرا آخرت کا کوئی نقصان تو نہیں ہے. یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمارے یہاں اکثر تاجر حضرات ہیں، کوئی بھی سودا کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. نقصان والا سودا ہم کریں گے کہ چلو کپڑا ہم نے لیا تھا 50 کا میٹر، سامنے والا کہہ رہا ہے نہیں میں تو 30 ہی دوں گا، تو آپ بیچ دیں گے نقصان اٹھا کے؟ نہیں بیچیں گے. تو یہ کہ ہم دنیا میں جو فیصلے کرتے ہیں اس حساب سے کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی دنیاوی نقصان نہ پہنچے. تو اسی طرح ہمیں یہ ذہن بھی بنانا چاہیے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ہم سوچیں کہ کہیں اس کام کا آخرت میں کوئی مجھے نقصان تو نہیں ہوگا. اور جتنی اہمیت ہم دنیا کے نقصان کو دیتے ہیں اس سے زیادہ اہمیت ہمیں آخرت کے نقصان کو دینی چاہیے. کیونکہ دنیا میں اگر 20 روپے کا نقصان ہو بھی گیا تو آپ برداشت کر لیں گے، بھوکے پیاسے بھی زندگی گزار لیں گے، لیکن یہ زندگی کبھی نہ کبھی تو ختم ہونی ہے، یہ مصیبتیں کبھی نہ کبھی تو ختم ہونی ہیں.
آخرت کا جو نقصان ہے اس کی کوئی بھرپائی نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی یہ جو نصیحت ہے اس پر ہمیں خوب غور کرنا چاہیے۔ چوتھی نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ اے شیز، جس کام پر طبیعت راغب نہ ہو اور اس کے کرنے میں دل مضطرب ہو اس کو کبھی نہ کرنا۔ کوئی کام کرنے سے پہلے اگر ہمیں جھجک محسوس ہو، کروں نہ کروں کروں نہ کروں، تو اس کو چھوڑ دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی وجہ بتائی، فرمایا کیونکہ گیہوں کھاتے وقت میرے دل میں بھی اضطراب پیدا ہوا تھا، لیکن میں نے اس پر توجہ نہ دی اور نتیجتاً مشقت اٹھانی پڑی۔ تو ہمیں اگر کوئی کام کرنے سے پہلے دل میں جھجک محسوس ہوتی ہے، عام طور سے آپ دیکھیں انسان پہلی بار جب کوئی گناہ کا کام کرنے جائے گا دل میں جھجک ضرور آئے گی۔ آپ نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، وہ گناہ کرنے آپ جائیں گے پہلی بار تو آپ کے دل میں جھجک ضرور محسوس ہوگی۔ یہ ایک ایمانی آپ کا الارم ہے کہ جو فوراً آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کام آپ غلط کرنے جا رہے ہیں، تو جھجک محسوس ہوگی آپ کو۔ لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ آدمی کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، پھر جھجک ختم ہو جاتی ہے۔ تو بار بار کسی گناہ کے کام کے کرنے سے جھجک ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ایسا ہی ماحول بن جاتا ہے، بڑوں کو بندہ کرتے دیکھتا ہے پھر جھجک بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ گھر میں یہی ماحول ہے، گھر کے بڑے بھی وہی کر رہے ہیں اور چھوٹے بھی یہی کر رہے ہیں، تو پھر انسان کو کوئی جھجک نہیں رہتی، ورنہ پہلی بار گناہ کرنے پر جھجک ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایسا کوئی بھی کام جس میں دل مضطرب ہو تو ایسے کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جو کام یا مرحلہ پیش آئے اس میں دوستوں سے مشورہ کرو۔ اگر میں بھی فرشتوں سے مشورہ کر لیتا تو ان مصیبتوں سے محفوظ رہتا۔ تو ایسا کام کہ جس میں جھجک آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ کروں یا نہ کروں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس میں ہمیں دوستوں سے مشورہ لے لینا چاہیے۔ ان وصیتوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے تعلق سے بہت ساری باتیں کی کہ تمہارے سپرد جو امانت ہوئی ہے نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں، اس کو جو ہے تمہیں محفوظ رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی امانت ہے جو تمہارے سپرد ہوئی ہے، اور جب تمہارے اندر یہ امانت ہے تو تمہیں اس اعتبار سے زندگی گزارنی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کے پاس جیسی نعمت ہوتی ہے اس کو اسی اعتبار سے زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، تو پھر ہمیں جن کے پاس یہ دولت نہیں ہے ان جیسی زندگی نہیں جینی۔ ہمارا لیول اوپر ہے، جیسے کہ کسی کے پاس جو ہے پی ایم کا عہدہ ہے، کسی کے پاس سی ایم کا عہدہ ہے، تو وہ لوگ عام زندگی نہیں جیتے، وہ الگ زندگی جیتے ہیں اپنے عہدے کے حساب سے، کیونکہ وہ اپنا لیول اونچا سمجھتے ہیں۔ تو جس طرح دنیا میں یہ ہوتا ہے، ہمیں اس سے یہ سوچ لینی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اونچا مرتبہ دیا ہے، کہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ دنیا کا عہدہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ ایمان ہمارے ساتھ قبر میں بھی آئے گا، اور یہ ایمان ہمارے ساتھ محشر میں بھی آئے گا، اور یہی ایمان ہمیں جنت میں لے کے جائے گا۔ تو ایمان یہ بہت بڑی دولت ہے، تو جب ہم نے اس دولت کو پا لیا ہے تو پھر ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے عرض کیا، اے پدر بزرگوار، میں نے جناب محمد
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر آپ سے بہت سی مرتبہ سنا ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا مرتبہ بلند ہے یا ان کا، اور آپ کیوں ان کا بار بار ذکر کرتے ہیں؟ اب حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے جواب میں بڑی پیاری باتیں فرمائی جو انشاءاللہ آئندہ کل بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت آدم علیہ السلام کی ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔